بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج لاہور میں صحافیوں سے ملاقات کی ہے۔ وہاں عمران خان نے کہا کہ مجھے 3.5 سال میں آدھی پاور بھی مل جاتی تو شیر شاہ سوری سے مقابلہ کر لیتے، مگر یہاں ذمہ داری میری تھی لیکن حکمرانی کسی اور کی تھی۔ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیر شاہ سوری نے ہندوستان پر دسمبر 1539 سے 22 مئی 1545 تک حکومت کی، اور انہوں نے اپنی 5 سالہ حکومت میں تاریخی کارنامے سر انجام دیے۔ ان کا ایک کارنامہ شاہراہ اعظم کی تعمیر ہے، جس کی وسعت افغانستان سے بنگلہ دیش تک ہے۔ یہ سڑک افغانستان کے شہر کابل سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان میں پشاور، لاہور سے ہوتی ہوئی دہلی اور دہلی سے الہ آباد، بنارس، مرشد آباد سے ہوتے ہوئے کلکتہ اور پھر ڈھاکہ جاتی ہے۔ بے شمار ایسے کارنامے ہیں جو شیر شاہ سوری نے اپنی حکومت میں سر انجام دیے۔ انہوں نے مغل سلطنت سے ٹکر لی اور 2 بار ہمایوں کو شکست دی۔ میرے پاکستانیوں، وہ دور جنگوں کا دور تھا۔ گھوڑے، تلواریں، قلعے فتح کر لینا، دشمن پر چڑھائی کر دینا۔ مگر قیام پاکستان کے بعد جس نظام میں ہم زندہ ہیں، اس نظام میں ہماری حقیقی آزادی قید ہو کر رہ گئی، جو آج تک رہا نہیں ہو سکی۔ گورے نے جو اس نظام کو گھٹی دی، وہ آج تک اس نظام کی رگوں میں موجود ہے۔ 47 میں پاکستان بن گیا۔ لوگوں نے آزادی کے لیے تن من دھن قربان کر دیا۔ بابا قوم کا خواب تھا کہ ہم پاکستان کو فلاحی ریاست بنائیں گے۔ اسی لیے تو آزادی لی گئی تھی، اسی لیے تو یہ الگ ریاست قائم کی گئی، کیونکہ مسلمانوں کو وہ حقوق اور تحفظ نہیں مل رہا تھا جو اپنی ریاست میں ملتا۔ جس نے فلاحی ریاست کا خواب دیکھا تھا، وہ پاکستان بننے کے 1 سال بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب فلاحی ریاست کی ذمہ داری کون اٹھاتا؟ 1951 میں قائد اعظم کے ساتھی اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ پورے نظام میں زہر ملا دیا گیا تاکہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو اپنی ریاست پر بھی حقیقی آزادی نصیب نہ ہو سکے۔ جاگیردارانہ نظام اس ملک پر قابض ہو گیا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان ہم نے کھو دیا۔ آزاد ریاست اور نظام ان کا جن سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان 75 سال میں جہاں ایک دن بھی جمہوریت قائم نہ ہو سکی اور جمہور مسلسل پستا چلا گیا۔ اور جمہوریت کے دعوے دار کون جن کو لانچ کیا گیا؟ قوم کی نہ کل کوئی حیثیت تھی نہ آج ہے۔ قوم کو تو تقسیم کر دیا گیا۔ قوم تو ہجوم میں بدل گئی۔ کاروباری لوگ سیاست میں آ گئے، پھر وہ اربوں پتی ہوتے چلے گئے اور جمہور جہالت، غربت، بھوک، افلاس کی چکی میں پستا رہا۔ ملک کے لیے اگر کوئی سنجیدہ اور مخلص ہوتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ میرے پاکستانیوں، یہ سارا نظام ہی گندا اور غلیظ ہے۔ اس ملک میں شیر شاہ سوری بھی ہوتا تو عمران خان کی طرح بلیک میل ہوتا رہتا۔ اس کے آس پاس بھی ربوٹ موجود ہوتے جو ایک اشارے پر ادھر سے ادھر ہو جاتے،
پھر شیر شاہ سوری کو بھی اٹھا کر پھینک دیا جاتا اور پھر شیر شاہ سوری بھی جلسے کرتا اور دوسری طرف NRO2 کا فیض چلتا رہتا۔ میرے پاکستانیوں، یہاں 2/3 اکثریت میں بھی آپ پاکستان جیسا ملک نہیں چلا سکتے۔ یہ میری بات لکھ لیں، یہ نظام ہی ایسا ہے۔ یہاں ساری طاقت ایک جگہ جمع ہے اور باقی سارا نظام فالج زدہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اربوں کی کرپشن کرنے والے کتنے آرام سے بری کر دیے گئے، ثبوت وغیرہ سب کچھ موجود، اس کے باوجود آپ دیکھ لیں۔ میرے پاکستانیوں، اس سے بڑا ثبوت اور کوئی نہیں کہ 30-40 سالوں سے جو ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں وہ اربوں خربوں پتی بن گئے۔ میں اور آپ آج تک بجلی اور گیس کے بل دیکھ کر مسلسل اذیت کا شکار ہیں۔ ان کی اولادیں عیاشیوں اور موج مستیوں میں ہیں اور ہمارے بچے آج بھی گندگی کے ڈھیروں پر کوڑا چنتے ہیں۔ ان کے علاج باہر اور ہمارے پاس دوا کے پیسے نہیں۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پاکستانیوں، 12 اکتوبر 1999 کو جو کچھ ہوا تھا، پھر اس کے بعد ان کرپٹ لوگوں کو NRO دے کر جلا وطن کر دیا گیا۔ وہی دن 12 اکتوبر 2022، اسی NRO کا خمیازہ ہمیں NRO2 کی شکل میں مل گیا ہے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جن کو اتارا گیا تھا، 12 اکتوبر 2022 کو پھر ہمارے سروں پر سوار کر دیا گیا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے شروع میں اسی گندے نظام پر بات کی تھی کہ یہ عمران خان کیا، شیر شاہ سوری کو بھی نگل جاتا۔